علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ مل کر پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت محترم، اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہر بندہ کہے گا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں اسلام کو تسلیم کرتا ہوں۔ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے تمام ہی احکامات پر عمل پیرا ہونا، اسلام کی تمام ہی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، اور جو بندہ اسلام کی تمام ہی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے وہ دنیا ہی آخرت اپنی بہتر کر لیتا ہے، کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہے یہ قرآن کی تعلیمات ہے۔ جو اسلام کی تعلیمات ہے وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہے۔ جو بندہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات پر چلتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ در حقیقت وہی شخص اسلام میں پورا داخل ہوا ہے، وہی شخص اسلام میں پورا داخل ہوا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے اندر توجہ کریں، ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز نہیں پڑھتے، اگر نماز پڑھتے ہیں تو روزے نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہیں تو حج نہیں کرتے، حج کرتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو دوسرے اعمال ہیں جو اسلام نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے، جسے ہمیں حکم دیا ہے، ان تعلیمات پر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ جس طریقے سے نماز کا حکم اسلام کا حکم ہے، نماز کا حکم اسلام کا حکم ہے، اور اس کے کرنے پر خوشخبری، نہ کرنے پر وعید ہے۔ روزے کا حکم اسلام کی طرف سے ہے، جو کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری، جو نہیں کرتا اس کے لیے وعید ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی نیک عمل لگا لے، کرنے پر خوشخبری، نہ کرنے پر فرمایا کہ وعید ہے۔ کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اسلام نے گناہ کی تعلیم دی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسلام، کیونکہ میں نے کہا کہ اسلام کے جو تعلیمات ہے یہ میری اور آپ کی یا کسی عالم کی نہیں یا مفتی کی تعلیمات نہیں، بلکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اس پر عمل پیرا ہونے سے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اسلام کی تمام ہی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں رب نے اس لیے فرمایا۔ مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا، ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔
اسلام ہمیں اس کے کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور پتہ بھی ہے کہ بھی اللہ اس کے رسول اس سے ناراض ہوگا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں، قرآن کی تعلیمات نہیں، اس کے باوجود بھی ہم وہ کر ڈالتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ جو منا رہے ہیں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا اس کی، لیکن پھر بھی کیا ہماری نوجوان نسل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ وہ فرمائے کہ اس کی دعوتیں پہلے سے چل جاتی ہے، مہینہ 2 مہینہ پہلے سے وائرل ہو جاتی ہیں کہ فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں گے، تمام یہ لوگ جمع ہو جائیں گے، عورتیں جمع ہوں گی، مرد جمع ہوں گے، لڑکیاں نوجوان جمع ہوں گے، وہاں پر فحاشی عروانی، شراب نوشی، فرمائے کہ بد نگاہی، ناچ گانا شروع ہو جائے گا۔ اگر ان سے پوچھا جائے بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ بھئی نئے سال آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں، کس بات پر خوشی، کس بات پر ہے؟ بھئی پچھلا سال جو تمہارا گزرا ہے وہ تو اس طرح گزرا ہے، رو رو کر گزرا ہے، تو کس بات پر خوشی منا رہے ہیں؟ سیلاب آئے تو فرمایا کہ اسی سال کے اندر ہے، سب سے زیادہ اموات ہوئی سیلاب کے اندر، جو بے گھر ہو گئے اور عورتیں بیوہ ہوگی، ماؤں کے بچے بہہ گئے، اور فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے مال پانی کے اندر بہہ گئے، تو بھئی تو کس بات کی خوشی منا رہا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے، مولا پچھلا سال ایسا گزرا ہے کہ اگلا سال ہمارا آنے والا بہتر فرما، آنے والا سال ہمارے لیے بہتر فرما، ہمیں مصیبتوں سے، ہمیں پریشانیوں سے، ہمیں ہر طرح سے تکلیفوں سے محفوظ فرمانا۔ آپ کس بات پر خوشی منا رہے ہیں؟ اگر یہ انسان سوچے نا کہ یار یہ پورا سال جو گزرا ہے، 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کے اندر مجھ پر اتنی نمازیں فرض تھی، مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی، مجھ پر حج فرض ہوا، کیا میں نے یہ جو اسلام کی تعلیمات تھی ان پر عمل پیرا ہوا یا نہیں؟ اگر آپ کی پورے سال کے اندر 2022 کے اندر ساری نمازیں کلیئر ہیں تو سلام پیش کرتا ہوں آپ کو۔ 2022 کے اندر آپ کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں، آپ خوشی کے مستحق ہیں، لیکن میرے اور آپ کی کئی نمازیں چھوٹ گئی، ہم نے کئی روزے چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دی، حج زکوٰۃ جب ہم پر فرض ہوا ہم نے چھوڑ دیا، لیکن آج ہم نیا سال آنے کی خوشی منا رہے ہیں، وہ بھی رب کے عذاب کو دعوت دے کر، رب کے گناہ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ نور ہے، آیت نمبر 19 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اور فرمایا کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے، پھیل جائے، فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورۃ نور کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ فحاشی عام ہو جائے، بد نگاہی عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے رب نے اس کے بارے میں حکم فرمایا، فرمایا کہ اس کی دنیا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ چاہنا اتنا بڑا گناہ، دل میں ایک تڑپ پیدا کرنا، یار مسلمان ہو اور یہ خواہش رکھے یہ فحاشی عام ہو جائے، مسلمان ہو کر یہ خواہش کر رہا ہے کہ شراب نوشی عام ہو جائے، مسلمان ہو کر یہ تمنا اور یہ تڑپ رکھتا ہے، یہ چاہت رکھتا ہے کہ فحاشی عروانی بد نگاہی گناہ عام ہو جائے، یہ چاہنا بہت بڑا گناہ۔ اب آگے چلیے ایک اور مقام پر سورۃ قصص کے اندر آیت نمبر 83، سورۃ قصص آیت نمبر 83، یہ چاہنے پر لے کر جا رہا ہوں، جس کی یہ تڑپ ہے، جس کی یہ چاہت ہے کہ بھائی عام ہو جائے گناہ، یہ جو فلمیں چل رہی ہیں، گندی موویز چل رہی ہیں، یہ عام ہو جائے، یہ نیو ایئر نائٹ جو منائی جا رہی ہے جس کے اندر شراب پی جائے گی، بد نگاہی کی جائے گی، لڑکیاں اور لڑکے ساتھ میں ناچیں گے، شراب پی جائے گی، بد نگاہی ہوگی، گانے سنے جائیں گے، جو یہ چاہتا ہے عام ہو جائے، دنیا اور آخرت میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آگے سورۃ قصص کے اندر آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تلک الدار الآخرہ نجعل للذین، فرمایا کہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے نا، تلک الدار الآخرہ، فرمایا کہ جو آخرت کا گھر ہے، جو جنت ہے، یہ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ کس کے لیے بنائی ہے؟ کس کو داخل فرمائے گا، کس کو نہیں داخل فرمائے گا؟
قرآن پاک کی سورۃ قصص کی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کا گھر اسی کو دے گا جس کے اندر یہ بڑے پن کی، فرمایا کہ بڑے پن کی چاہت نہیں ہوگی، حسد کی اور بغض اور کینہ کی چاہت نہیں ہوگی، خواہش نہ ہوگی، رب اسی کو جنت دے گا۔ یار یہاں تو چاہت کہا جا رہا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 71، سورۃ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ مومن اور مومنات، مومن اور مومنات، فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے سے دوست ہیں، ایک دوسرے محبتیں بانٹنے والے۔ آگے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ فرمایا کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ میں نے کہا اللہ خود قرآن پاک میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 کے اندر مومن کی تعریف کو بیان فرما رہا ہے۔ رب خود مومن کی تعریف کو بیان فرما رہا ہے۔ رب فرماتے ہیں مومن وہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ کیا ہے؟ مومن کی تعریف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے، مومن مرد اور مومن عورت وہ ہے جو آپس میں محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ وہ فرمایا کہ محبتیں بانٹنے والے۔ آگے فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو مومن کی تعریف کو بیان فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 71 اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے مومن کی جو تعریف بیان فرمائی۔ اور میں اور آپ غور کریں کہ ہماری کیا چاہت ہے، ہماری کیا طلب ہے کہ یار نیکیاں عام ہو جائیں، مسجدیں بھر جائیں، نمازی زیادہ ہو جائیں، نمازی عام ہو جائیں، تہجد گزار بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، شراب کو چھوڑ دیں، نشے کو چھوڑ دیں۔ ہماری کون سی طلب ہے؟ آپ نے پچھلی آیت مقدسہ سنی، وہ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے، سورۃ نور آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں فحاشی، عروانی، شراب نوشی، گناہ عام ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کے لیے میں نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب اگلی آیت مقدسہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ سورت فرمایا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے؟ کیا ہم زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا ہماری عمریں زیادہ ہیں؟ نہیں، فرمایا کہ تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے، کس لیے؟ فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اس لیے رب نے تمہیں کہا بہترین امت ہو۔ بہترین امت کس لیے؟ ہمارے پاس کوئی شکلیں خوبصورت نہیں، ہمارے پاس مال زیادہ نہیں، ہماری عمریں زیادہ نہیں، اور کیا پچھلی امتوں میں ایسا کون سا گناہ تھا جو ہم نہیں کرتے؟ ان سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں۔ یہ صدقہ حضور کے قدموں کا ہے، ورنہ خدا کی قسم یہ دونوں جہانوں میں آگ لگ جاتی، مر جاتے سو۔ وگرنہ پہلے کی امتیں گناہ کرتی تو شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی، رب کی پکڑ اور رب کا عذاب آ جاتا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں، فرمایا کہ باپ کے سامنے بیٹی ناچ رہی ہے، بھائی کے سامنے بہن ناچ رہی ہے، شوہر کے سامنے بیوی ناچ رہی ہے، اور فرمایا کہ یہ چاروں پانچوں فرمایا کہ یہ دلال بن کر ناچ وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی بہن بیٹی کو ناچتے ہوئے، اپنی ماں بیٹی بہن کو ناچتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں گھسیٹ کے لے کر جائے گی۔ پہلے نمبر پر باپ، بیٹا، بھائی، شوہر۔ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ فرمایا کہ باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، 4 افراد ایسے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کے ہاتھ میں عورت کی لگام رکھی ہے۔ باپ چاہے تو فرمایا کہ اپنی ماں، بیٹی یا بہن کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا،
اس کے بعد طاقت ہے، اس کے بعد لگام ہے، منع کر سکتا ہے۔ بیٹے کے پاس بھی طاقت ہے، منع کر سکتا ہے۔ بھائی کے پاس بھی طاقت ہے، منع کر سکتا ہے۔ شوہر کے پاس بھی طاقت ہے، منع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں دلال بن جائیں، رب فرماتا ہے ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ باپ بھی جہنم میں لے جا رہا ہوگا، بیٹا بھی جہنم میں جا رہا ہوگا، بھائی بھی جہنم میں جا رہا ہوگا، شوہر بھی جہنم میں جا رہا ہوگا۔ کس کی وجہ سے؟ صرف ایک عورت کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور آپ کے لیے فرمایا کہ اذا فات الحیاء فافعل ما شئت۔ میں نے کہا نا آج باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بھائی شوہر اپنی بہن کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ایسے دلال بن چکے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حدیث طیبہ ہے، فرمایا کہ اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، فرمایا کہ جب تیری حیا مر جاتی ہے نا، حدیث طیبہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بندے کی حیا مر جاتی ہے پھر وہ جو کچھ مرضی کرتا پھرے، کیونکہ حیا ہی مر چکی ہے اس کی۔ اور جس کی حیا مر جائے فرمایا پھر اس کو پھر کچھ باس پلے نہیں۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور اسلام کی زینت حیا ہے۔ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، اسلام کی زینت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اسلام کی زینت حیا ہے۔ ان ماؤں بہنوں نے جنہوں نے اسلام کی زینت کو برباد کیا ہے، رب اس کی دنیا کو بھی برباد کرے گا اور آخرت کو بھی برباد کر ڈالے گا۔ جنہوں نے اسلام کی زینت کو بگاڑا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کہ اسلام کی زینت ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی جو زینت ہے وہ حیا ہے۔ اور فرمایا کہ جن ماؤں بہنوں نے حیا کی دھجیاں اڑائی ہیں، رب اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اور اس کے اندر صرف عورتیں نہیں، اس کے اندر نوجوان بھی شامل ہیں، اس کے اندر ہر وہ بندہ شامل ہے۔ کیونکہ تالی جو بجتی ہے نا، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی ہمیشہ 2 ہاتھوں سے ہی بجائی جاتی، دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے۔ میں اور آپ غور کریں ہماری آنکھیں کتنی پاک ہیں، میں اور آپ کریں میری اور آپ کی تنہائی کتنی پاک ہے۔ ہم غور کریں، ہمیں گناہ کا تھوڑا سا موقع ہی کیوں نہ ملے کر ڈالتے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، صرف موقع ملا ہم نے کر ڈالا۔ حالانکہ پتہ ہے کہ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں اور آپ غور کریں ہماری تنہائی کتنی پاک ہے، ہماری آنکھیں کتنی پاک ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، جوانی کی حفاظت کر لی، فرمایا کہ جوانی جس نے گزار دی حفاظت کے ساتھ، گویا کہ پل صراط کا راستہ اس نے دنیا میں ہی کراس کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جو نوجوان سچی توبہ کرتا ہے، نوجوان سچی توبہ کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے مشرق اور مغرب کے قبر غسانوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اندازہ لگا ہے نوجوان جو سچی توبہ کر رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کو توبۃ نصوحا اور کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔